ومن قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا. انسان اس وقت تک مصلی سے قریب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا جسم طیب و طاہر نہ ہو، اور انسان اس وقت تک خدا سے قریب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا روح اور فکر طیب و طاہر نہ ہو۔ مصلی سے قریب ہونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور خدا سے قریب ہونے کے لیے روح اور فکر کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جسم کی طہارت وضو اور غسل سے ہوتی ہے، اور روح اور فکر کی طہارت ولایت علی سے ہوتی ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب اسم، علی کی ولایت میرا قلعہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلعے سے کیوں تشبیہ دی؟ علماء نے اس میں بحث کی کہ علی کی ولایت کو قلعے سے کیوں تشبیہ دی؟ کسی اور چیز سے مثال دے سکتے تھے، کسی اور سے تشبیہ دے سکتے تھے، یہ قلعے سے کیوں مثال دی؟ تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی، اس کی وجہ بیان کی کہ قلعہ جو بنایا جاتا ہے، خاص طور سے بچے جو تاریخ کے طالب علم ہیں، جو ہسٹری پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ پرانے زمانے میں جو قلعہ بنایا جاتا تھا تو اس کا ریزن اور سبب یہ بتایا جاتا تھا کہ فوج مخالف اگر بادشاہ کے اوپر حملہ کرے تو بادشاہ اس لیے قلعہ بنواتا تھا تاکہ بادشاہ اور اس کی فوج محفوظ رہے۔ قلعہ آج آپ دیکھیں کہ آگرہ میں بھی قلعہ پایا جاتا ہے، دلی میں قلعہ ہے۔ یہ قلعہ بنانے کا فلسفہ یہ ہے کہ فوج مخالف جب حملہ کرے تو ہمارا جسم محفوظ ہو جائے، ہم محفوظ ہو جائیں، ہماری فوج محفوظ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلعہ جسم کی حفاظت کے لیے بنایا جائے۔ کیا پیغمبر نے جو تشبیہ دی ہے وہ جسم کی حفاظت کے لیے نہیں؟ پیغمبر نے جو تشبیہ دی ہے علماء نے بتایا ہے کہ کبھی حملہ جسم پر ہوتا ہے اور کبھی حملہ روح اور فکر پر ہوتا ہے۔ جب جسم پر حملہ ہو تو مادی قلعہ بنایا جاتا ہے، جب فکر پر حملہ ہو تو علی کی ولایت کا قلعہ بنایا جاتا ہے۔ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری توحید پر حملہ ہوگا، رسالت کی شان پر حملہ ہوگا، مقام نبوت پر حملہ ہوگا۔ جب لوگ توحید کو تمہاری مس کرنا چاہیں گے، شان رسالت کو گھٹانا چاہیں گے، عدل الہی کے
مفہوم کو ختم کرنا چاہیں گے، معاد کے مفہوم کو ختم کرنا چاہیں گے، مقام نبوت کے مفہوم کو ختم کرنا چاہیں گے، رسول کو اپنا بھائی کہیں گے، تو اس وقت تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم علی کی ولایت کے قلعے میں داخل ہو جانا۔ تمہاری توحید بھی محفوظ ہو جائے گی، شان رسالت بھی محفوظ ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ عدل الہی کا مفہوم بھی محفوظ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں۔ علی کی ولایت علی ابن ابی طالب حصن، علی کی ولایت میرا قلعہ۔ سب سے اہم چیز جو ہے ولایت ہے۔ اب یہاں دو طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث جو میں نے تلاوت کی کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے، وہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب مامون رشید خلیفہ بنا اور اس کو معلوم ہوا کہ میری حکومت اور میری سلطنت خطرے میں ہے، اور اس زمانے میں جو امام ہیں امام رضا علیہ السلام، جن سے کہ اگر یہ امام موجود رہیں گے تو ہماری حکومت خطرے میں رہے گی، ہمارا تخت، ہماری حکومت چلی جائے گی، لہٰذا اس کے وزراء نے اسے مشورہ دیا کہ تم امام کو مدینے سے لا کر خراسان میں اپنے ساتھ رکھو، تمہارے زیر نظر رہیں تاکہ تمہاری حکومت بچ سکے۔ روایت میں ہے کہ مامون رشید نے مجبور کیا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور امام کو مجبور کیا مدینہ آنے سے، تاکہ مدینے سے آئیں اور آ کر امام کے اور اس کے زیر نظر رہیں۔ تاریخ ملتا ہے کہ جب مامون کے وزیر اور فوجی گئے ہیں اور جانے کے بعد امام کو زبردستی وہاں سے لایا گیا ہے، تو جب امام مدینے سے آئے ہیں تو سب سے پہلے جہاں پر پہنچے ہیں ایران میں، وہ خراسان میں شہر نیشاپور پہنچے۔ نیشاپور جو زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں، آج بھی وہاں جاتے ہیں کہ جہاں پر امام گئے تھے، اور آپ کے قدم مبارک سے آج بھی وہ چشمہ جاری ہے جس سے ساری دنیا کے لوگ شفا پا رہے ہیں، جسے قدم گاہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ جگہ ہے کہ امام نے اس پہاڑ کے اوپر جب قدم رکھا ہے تو وہاں پر چشمہ جاری ہوا، اور وہ چشمہ ایسا ہے کہ اس ایک چشمے سے پورا نیشاپور سیراب ہو رہا ہے، پورا نیشاپور سیراب ہو رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام وہاں پر پہنچے اور آپ نے وہاں پر نماز پڑھی ظہر عصر کی، اور اس کے بعد جب چلنے لگے تو چاہنے والوں کا اتنا مجمع تھا کہ 20,000 چاہنے والے قلم و کاغذ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں فرزند رسول کوئی اپنے جد کی حدیث بیان کر دیجیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس وقت جب 20,000 محدثین ہیں اور خواہش ظاہر کر رہے ہیں امام سے کہ فرزند رسول اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کیجئے، تو اس وقت امام نے ایک حدیث پڑھی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، پہلے اس کی سلسلہ سند کو بیان کیا کہ اس طرح سے بیان کیا کہ یہ جو حدیث میں نقل کر رہا ہوں یہ میں اپنے والد محترم امام موسیٰ کاظم سے، اور انہوں نے ساتویں امام، انہوں نے چھٹے امام جعفر صادق سے، اور انہوں نے پانچویں امام، اور پانچویں امام نے چوتھے امام، اور چوتھے امام نے تیسرے امام، اور تیسرے امام نے دوسرے امام، اور دوسرے امام نے پہلے امام، اور پہلے امام نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل سے خدا نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ واحد حدیث ایسی ہے کہ اس سلسلہ حدیث میں جس کو علماء نے جو حدیث کے ایکسپرٹ اور ماہر ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث اتنی مستحکم ہے کہ اس حدیث کے سلسلے میں کوئی غیر معصوم نہیں پایا جاتا۔
جتنے بھی راوی ہیں جو سلسلہ ہے وہ معصوم کا سلسلہ ہے. اسی لیے اسے کہا گیا ہے سلسلۃ الذہب، ایسا سلسلہ جو کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے. اور اس کے بارے میں روایت میں ہے کہ یہ سلسلہ اتنا مستحکم ہے کہ اگر اس سلسلے کو کسی دیوانے اور پاگل کے اوپر پڑھ کر پھونک دیا جائے اور اسے شفا مل جائے تو تعجب نہ کرنا. صلوات پڑھ دیجیے. اتنی مستحکم حدیث جس کے سلسلہ سند میں سارے معصوم ہیں، اس حدیث کو امام نقل کر رہے ہیں اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے کرتے رسول خدا، اور رسول خدا سے جبرائیل امین، اور جبرائیل امین سے خدا تک، اور پھر نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث یہ ہے کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب جہنم سے محفوظ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دو حدیث ہے. ایک حدیث ابھی شروع میں میں نے تلاوت کی کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث امام فرما رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہنا میرا قلعہ ہے، اور جو قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. تو آخر دو حدیث ہوئی. ایک حدیث کہہ رہی علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، دوسری حدیث کہہ رہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. دونوں میں تضاد ہو گیا. معصوم نے کہا تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اس میں اجمال پایا جا رہا ہے، اس میں ڈیٹیل اور تفصیل پائی جا رہی ہے. صلوات پڑھیں. اجمال اور تفصیل کیسے پائی جا رہی؟ اس میں صرف علی کی ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے. جب امام نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها لا الہ الا اللہ حسنی امنا دخلا امنا من عذابی، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا اور وہ عذاب جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. یہیں پر حدیث رکی نہیں، سارا مجمع دیکھ رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ ابھی امام کی سواری چند قدم آگے بڑھی تھی کہ ایک مرتبہ پردے سے پھر منہ نکالا اور کہا بے شرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. صلوات پڑھیں محمد والے. یعنی یہ حدیث جو کہا کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. یہیں پر ٹھہرے نہیں، بلکہ روایت کہتی ہے کہ ابھی جیسے ہی امام کی سواری چلی تھی پردہ ہٹایا اور پھر اس کے بعد ایک اور فقرہ کہا بے شرطہا و شروطہا وَعَنَا مِن شُرُوطِهَا. یہ شرط کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف توحید کا اقرار کر لو، یہی کافی ہے. پیغمبر امام بتانا چاہتے ہیں کہ صرف توحید کا اقرار ضروری نہیں ہے، بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی اقرار ہونا چاہیے، امامت کا بھی اقرار ہونا چاہیے. شرطہا و شروطہا. جو لوگ عربی جانتے ہیں، جب شرط کہہ دیا تو شروط کہنے کی ضرورت ہے. شرط کی جمع جو آتی ہے وہ شروط آتی ہے. جب یا تو شروط کہہ دیتے نہیں، شرط سے مراد یہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کی طرف اشارہ ہے، شرط رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور شروط جو جمع ہے وہ امامت کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ حدیث ایسی ہے کہ جس میں توحید کا بھی اقرار ہو رہا ہے، رسالت کا بھی اقرار ہو رہا ہے، اور سارے ائمہ معصومین کی امامت کا بھی صلوات پڑھیں. یہ ہے ولایت. تو امام کے قول میں تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں ڈیٹیل ہے، اور کہیں پر اس کو مجمل طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے. علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. یہ ولایت سب سے اہم چیز کا نام ہے.
ایک اور حدیث ہے، وہ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ولایت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز پر، روزہ پر، زکوٰۃ پر، حج پر اور ولایت پر۔ اتنا کہہ دیا، لیکن اس کے بعد کا جو فقرہ ہے وہ ولایت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ وَمَا نُودِيَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، جس طرح سے تم سے ولایت کا مطالبہ کیا گیا ہے، نہ نماز کا مطالبہ کیا گیا ہے، نہ روزے کا مطالبہ کیا گیا ہے، نہ زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا ہے، نہ حج کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یا مولا، یا رسول خدا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، روزہ نہ رکھا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے، حج نہ کیا جائے؟ کہا نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ روح نماز ولایت ہے، روح روزہ ولایت ہے، روح زکوٰۃ ولایت ہے، روح حج ولایت ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو نماز اٹھک بیٹھک کا نام ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو روزہ بھوک و پیاس ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو زکوٰۃ مال کی بربادی کا نام ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو صرف خانہ کعبہ کا چکر ہے، اگر ولایت ہے تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے، روزے کو ترک کر دیا جائے، نماز پڑھنا چاہیے، لیکن مفہوم نماز، روح نماز ولایت ہے۔ ورنہ کربلا کے میدان میں کیا ہے؟ یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے اور حسین والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز صرف دکھاوے کی اٹھک بیٹھک ہے، جہاں پر حسین اور ولایت نہ ہو وہ نماز نماز نہیں ہے، وہ روزہ روزہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے اہم مسئلہ ولایت کا ہے، اور اسی ولایت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ تمہارا ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ کے لیے جب استعمال ہوا تو واحد کا صیغہ، رسول کے لیے ورسولہ، لیکن جب رسول کے بعد ہے تو یہ نہیں کہا کہ رسول کے بعد علی تمہارے ولی ہے، بلکہ اب جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے وہ جمع کا ہے۔ اس کا مطلب ولایت کا ایک سلسلہ ہے جو علی سے شروع ہوتا ہے، امام ہادی والذین آمنوا الذین، کچھ ہستیاں ہیں جو نماز کو قائم کرتی ہیں اور حالت رکوع میں نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کا قائم کرنا اور۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ بندہ خدا ہوتا ہے، اور جو نماز کو قائم کرتا ہے ولی خدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر شب جمعہ کو آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت میں وارثہ میں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنا اور۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ بندہ خدا ہوتا ہے، جو نماز کو قائم کرتا ہے ولی خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو حج کرتا ہے وہ بندہ خدا ہوتا ہے، جو حج کی حفاظت کرتا ہے وہ ولی خدا ہوتا ہے۔
امام نے نماز پڑھی نہیں بلکہ نماز کو قائم کیا. امام نے حج کو کیا حج نہیں کیا بلکہ حج کی حفاظت کی. اس لیے ولی خدا. اور یہ ولی خدا بس عزیزان گرامی زیادہ زحمت نہیں, ابھی ایک اس کے بعد اور مجلس ہے اسے بھی خطاب کرنا ہے. تو ولی خدا وہ ہوتا ہے جو نماز کی حفاظت کرتا ہے, حج کی حفاظت کرتا ہے. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو زکوٰۃ دے رہی ہیں. زکوٰۃ کبھی جان کی دی جاتی ہے اور کبھی مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور یہ ولی خدا وہ ہے کہ جیسا موقع ہوا ویسے زکوٰۃ دی. جب مال کی زکوٰۃ کا موقع آیا تو حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی, اور جب جان کی زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو پورا گھر نچھاور کر دیا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا آپ گریہ کرنے کے لیے اکٹھا ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کی خاطر, دین کے بچانے کے لیے. کیسے کیسے افراد کو دین کی راہ میں قربان کیا. اگر ایسے دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں آئیے کہ دیکھیے کلی الجوان علی اکبر ہیں جو شبیہ پیغمبر ہیں, جنہیں دین کی راہ میں قربان کر دیا. عمر بنی ہاشم سرکار ابو الفضل العباس جنہیں دین کی راہ میں قربان کر دیا. ششمہ ہے علی اصغر ہے, 6 مہینے کے معصوم بچے ہیں جنہیں حسین دین کی راہ میں قربان کر رہے ہیں, اور سب کچھ قربان کر دیا. آخر میں حسین یکا و تنہا ہے. اور پھر روایت کہتی حسین رخصت آخر کے لیے آئے. تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو ایک مرتبہ ماں کی کنیز فضہ سے کہا کہ پرانے صندوق میں ایک جگہ پر میرا لباس ہے, اسے لے کے آ جانا, لیکن یاد رہے کہ میری بہن زینب کی نظر نہ پڑے. اجرکم اللہ. امام جاتے ہیں بیمار بیٹے سید سجاد کے قریب, اور جانے کے بعد گفتگو ہوتی ہے, اسرار امامت سپرد کرتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب حسین امام سجاد کے پاس جا رہے تھے تو آگے آگے حسین تھے اور پیچھے پیچھے زینب تھی. اور جب امامت کے فرائض کو سپرد کر کے جب پلٹے ہیں خیمے سے تو آگے آگے زینب چل رہی ہے, پیچھے پیچھے حسین چل رہے. شاید یہ اس لیے ہے کہ ساری ذمہ داری حسین زینب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں اللہ سوائے غم سید الشہداء کی. ہاں عزیزو, حسین جب جانے لگے تو تمام بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں. ام کلثوم تم کو میرا سلام, رباب تم کو میرا سلام. ساری بیویوں سے جب سلام کر چکے تو روایت کہتی ہے کہ در خیمہ پر آئے, کیا دیکھا بہن زینب کھڑی ہے. ایک مرتبہ زینب کے قریب گئے اور زینب سے رخصت ہوتے ہیں. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب حسین کے قریب آئیں اور کہا اے ماں جائے ذرا اپنے گلو سے رومال ہٹا دیجئے. کہا یہ کیا؟ کہا کہ مادر گرامی نے کہا تھا کہ جب حسین میرا لال حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا. کہا اس لیے کہ اس پر شمر کا کن خنجر چلے گا. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو, بہن بھائی میں رخصتی ہوتی ہے. در خیمہ پر آئے, گھوڑے کو منتظر پایا, گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں, لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. حسین نے کہا اے اسب باوفا, مجھے معلوم ہے تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, لیکن آج کے بعد حسین تجھ پر سواری نہ کرے گا. ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے منہ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا تو کیا دیکھا؟ ارے 4 سال کی بچی سکینہ
گھوڑے کے سموں سے لپٹی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں لے جا؟ صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، بچی کو آغوش میں لیا، دلاسا دیا، اور اس کے بعد حسین دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے، بازار میں آئے، رس پڑھ کر ایک مرتبہ حملہ شروع کیا۔ اے لعینو، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو قتل کیا، تم نے ششمہ علی اصغر کو قتل کیا، تم نے قاسم کے لاشے کو پامال کیا۔ اے لعینو، آج بتاتا ہے علی کا شیر کس طرح سے جنگ کی جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ کہہ کے علی حسین نے پتا شمشیر لے کر حملہ کرنا شروع کیا۔ ہاں عزیزو، ایسا حملہ کہ ہر طرف سے الامان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آواز آئی، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھائیے۔ عزیزو، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، باقی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، اور ایک 30 زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل۔ حسین تڑپتا ہے خاک پر، حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر آئے، ایک مرتبہ شمر کن خنجر لے کر اور چاہتا ہے کہ حسین کے سینے پر سوار ہو کر سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے کہ ادھر جناب زینب یہ منظر دیکھ لیتی ہیں، کہتی ہیں اے عمر سعد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ ہاں عزیزو، حسین کے کانوں میں زینب کی آواز آئی، اشارہ کیا، بہن زینب خیمے میں چلی جا، ابھی حسین زندہ ہے۔ زینب خیمے میں گئی، عزیزو ادھر سر و تن میں جدائی ہوئی، زمین کربلا کو جھٹکے لگے، فرات کا پانی نیزوں چلا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، یہ کیا حالت ہے؟ ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ کیا دیکھا؟ ارے باپ کا سر نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سید سجاد نے امامت کا، السلام علیکہ یا ابا